کراکرم یونیورسٹی میں غریب بچوں کو نواز شریف نے فیس ری انویسٹمنٹ سکیم دی، 34 کروڑ روپیہ۔ کوئی غریب کا بچہ جی بی میں ایم فل پی ایچ ڈی اور ماسٹر کی جو تعلیم حاصل کرتا تھا، ان کی فیس ان کے ماں باپ نہیں دیتے تھے، ان کی فیس ان کے ماں باپ کو واپس ہوتی تھی۔ سب سے پہلا حملہ تبدیلی نے کہاں پہ کیا؟ کراکرم یونیورسٹی کے بچوں سے فیسیں چھین لی گئی۔ یہ ہوتے ہیں نعرے، یہ ہوتی ہے تعلیم دوستی۔ دوسرا حملہ ہم نے 4000 میرٹ پہ بچوں کو لیپ ٹاپ دیے تھے۔ دوسرا حملہ انہوں نے جو کیا وہ آپ کے بچوں سے جو لیپ ٹاپ اسکیم تھی وہ آپ سے چھین لی گئی۔ یہ ہوتی ہے تبدیلی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان کے لیے کیا روڈ میپ ہے، کیا آپ لوگوں نے دیا ہے، کیا آپ لوگ یہاں پہ بیچنا چاہتے ہیں؟ اور ایک ہے تبدیلی سرکار جو جعلی تبدیلی ہے۔ دوسرا آج کل چل رہا ہے گلگت بلتستان میں جعلی اکاؤنٹس والوں کے کارندے یہاں پہ پھر رہے ہیں۔ وہ جعلی اکاؤنٹس، جعلی تبدیلی، یہ ان کو انجام کا پتہ چل جائے گا۔ کبھی یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ قومیت کو استعمال کرتے ہیں، کبھی فتنوں کو ہوا دیتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، میں اور میری ٹیم نے ہمیشہ اپنی کارکردگی سے جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کی طرح اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت نہیں کی ہے۔ ہم اپنے بدترین مخالف کو بھی انشاءاللہ تعالی تنقید کریں گے تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، گالیاں دے کے نہیں کریں گے، جھوٹ پہ نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگلا سال گلگت بلتستان اور بہتر ہوگا، اس سے اور بہتر ہوگا۔ آپ کا سیف سٹی پروجیکٹ اب ہر ضلع میں ہم لے کے جا رہے ہیں، جو نواز شریف لے کے گیا۔ کس پروجیکٹ کو، جس کام کو آپ اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے نواز شریف ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا ایس پی یو اسپیشل یونٹ جو ہے 3 ارب کا، جس کے بندوں کی بھرتیاں ہم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے چلاس میں سیف سٹی پروجیکٹ لگ جائے گا، کاکوچ میں سیف سٹی پروجیکٹ لگ جائے گا، ہنسا میں سیف سٹی پروجیکٹ لگ جائے گا، نگر میں سیف سٹی پروجیکٹ لگے گا۔ پورا گلگت بلتستان انشاءاللہ سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے ذریعے کنٹرول ہوگا، تاکہ کوئی جرائم پیشہ حضرات کہیں پہ بھی ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے۔ یہ ویژن ہے مسلم لیگ نون کا۔ الحمدللہ گزشتہ 4 سال میں ہم نے 24,000 سے زیادہ نوکریاں، 24,000 سے زیادہ نوکریاں جو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹیز، ٹیسٹنگ سروسز اور ایف پی ایس سی کے ذریعے دی ہیں۔ کوئی مائی کا لال اٹھے کوئی مائی کا لال گئے کورٹ میں، یہ جو کالا کوٹ پہن کے ہر ٹربائن کا سٹے لینا، ہر پروجیکٹ کا سٹے لینا، ان کا اپنا وطیرہ بنا ہے۔ وہ لوگ گئے کورٹ میں، 2 کیسز میں نائب تحصیلدار بھرتی کیے ہیں، جعلی کیے ہیں، 2 نمبر طریقے سے کیے ہیں۔ اس کی اپنی پارٹی کا جو چیف جسٹس جو وزیر شکیل صاحب بیٹھے، یہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ اس سے بہتر ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ پاکستان میں کہیں نہیں ہو سکتی تھی، منہ کے کھانی پڑی۔ 24,000 بھرتیوں میں ایک مقدمہ کیس لے کے گئے۔ روز بیان کیا ہے؟ نوکریاں بک رہی ہیں، کوٹ پہنا ہے کالا، تم سے تو کوئی فیس بھی نہیں لے گا، نہ تمہیں فیس دینے کی ضرورت ہے، روز ہمیں عدالتوں میں کھڑا کرو، لے جا کے لے جاؤ نا۔ یہ جھوٹی باتیں اب نہیں چلیں گی۔ میرے واجب الاحترام دوستو، یقیناً اس شہر کے اندر ہم کچھ نیا کام اور کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اگلے 1 سال کے اندر پتہ چلے گا۔ شہر میں آپ کے ہاسپٹل میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے خود بتائیں، آج سے 4 سال پہلے اور آج کے ہسپتالوں میں بہتری ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں، آپ بتائیں، آج سے 4 سال پہلے اور آج میں امن زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں، آج سے 4 سال پہلے سکولوں کی حالت کیا تھی، آج اس سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے سامنے یہ گلگت بلتستان کا تاریخی سکول ہے، 200 سال 150 سال کا، 150 سال تاریخ ہے اس سکول کی۔ جب میں آیا گورنمنٹ میں، میری پارٹی آئی، اس سکول کے خستہ حالت تھی۔ میں آپ کو ابھی کہتا ہوں، آج اس جلسے کے خاتمے کے بعد آپ میں سے ضرور جا کے سکول دیکھیں،
آپ کو یہ پاکستان کا ماڈرن ترین ترقی یافتہ سکول نہ نظر آئے تو آپ جو مرضی ملے گا انشاءاللہ مفت کتابیں ٹیچر ٹریننگ اور انشاءاللہ ایک اعلان آج میں کرنے جا رہا ہوں یونیورسٹیز کی جو آپ کے سامنے ہے میں اس پہ نہیں جاتا بلتستان یونیورسٹی ہنزا کیمپس آپ کے ہنزا نگر کیمپس دیامر کیمپس گزر کیمپس داریل میں پبلک سکول تانگیر میں پبلک سکول جگروٹ میں پبلک سکول ابھی گزر میں پبلک سکول گھانچے میں ڈویژنل پبلک سکول کون سا ایسے شعبہ ہے ہر سال ہم 10 سکول ماڈل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں گزشتہ سال کے 10 سکولوں کے افتتاح کے لیے ہر ضلع میں ہماری ٹیمیں آپ کے پاس پہنچیں گے آپ دیکھیں ان سکولوں کو کتنا بہتر کر چکے لہذا ایک پالیسی انویسٹمنٹ ہے ہم اپنی کابینہ سے اس کے اپروول لیں گے وہ یہ ہے کہ سکولوں میں شکایت ہوتی ہے کہ پڑھانے والے ان کے اپنے بچے دوسرے سکولوں میں پڑھتے ہیں اس لیے ایک اسٹیٹ نہیں بنتا 70% ایجوکیشن کے ملازمین کے بچے سرکاری سکولوں میں ہی پڑھتے ہیں 30% کے نہیں پڑھتے شاید وہاں سکول نہیں ہے لہٰذا ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس سال کے بعد آنے والے سال کے لیے پالیسی کابینہ سے ہم منظوری لیں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو منسٹر ہو سیکرٹری ہو ڈپٹی سیکرٹری ہو ٹیچر ہو ڈائریکٹر ہو ان کے بچے لازمی طور پر سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے اور جس نے اپنے بچے سرکاری سکول میں نہیں پڑھانے ہیں وہ اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریزائن کر دیں اس کو نوکری نہیں مل سکتی اور دوسرا انشاءاللہ آپ پاکستان بھر میں سروے ہوا ہم نے نہیں کیا تبدیلی سرکار نے کرایا سروے ابھی پورے 4 صوبے آزاد کشمیر اور جی بی کا سروے کروایا گیا تعلیمی لحاظ سے سب سے آگے کون ہے 1 ہفتے پہلے وفاقی وزیر شفقت محمود نے یہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور ہمیں آفیشل لکھا ٹاپ پہ کون ہے آزاد کشمیر جہاں کس کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی دوسرے پہ کون ہے گلگت بلتستان تیسرے پہ کون ہے پنجاب چوتھے پہ کون ہے کے پی کے جہاں تبدیلی 7 سال سے کام کر رہی ہے یہ ہم نے سروے نہیں کیا یہ جناب وفاقی حکومت آپ نے خود سروے کیا اثر کے تھرو یہ ہے تبدیلی الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز کے لیے کیونکہ گلگت شہر میں بہت لوڈ ہوتا ہے میں آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا جو گلگت کا ڈی ایچ او ہاسپٹل ہے اس سال جون میں اس کو کیپٹل ہاسپٹل کا نام دیا جائے گا یہ ڈی ایچ او نہیں ہوگا یہ پورے صوبے کا مرکزی ہاسپٹل ہوگا جس کے اوپر ہم 1.5 ارب روپے لگا رہے ہیں جس میں سے 40 کروڑ ابھی تک ہم لگا چکے ہیں یہ ہوگا سکردو کا جو مرکزی ہاسپٹل ہے ڈی ایچ او سکردو اس کو ہم ڈویژنل ہاسپٹل فار بلتستان اور سٹی ہاسپٹل جو یہاں شہید سیف الرحمان ہاسپٹل ہے یہ گلگت ڈویژن کا ہاسپٹل کہلائے گا اور اسی طریقے سے دیامر کا چلاس کا ڈی ایچ او یہ ڈی ایچ او نہیں رہے گا یہ ڈویژنل ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ صرف ہاسپٹل نہیں بدلے گا ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو مزید چینجنگ لا کے دیں گے یہ ہے ہماری اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انشورنس سکیم ہم اناؤنس کر چکے ہیں تمام سرکاری ملازمین کو 58,000 سرکاری ملازمین کی ہیلتھ انشورنس کروانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ویژن ہے 2020 تک کہ غریب آدمی کی انشورنس صوبائی حکومت کروائے گی ملازمین کی صوبائی حکومت کرائے گی امیر آدمی اپنا انشورنس خود کروائے تاکہ ہسپتال جو ہے وہ آپ کی باقاعدہ آمدن کا ذریعہ بنے اور ہسپتالوں میں ہر چیز بہتر طور پہ آپ کو مل سکے یہ بھی انقلابی قدم آپ کے لیے اٹھایا جا رہا ہے تیسرا یقیناً اس گلگت شہر کا ٹریفک آپ کو یاد ہوگا میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں ہم نے پیدل واک کی جب ہم نے فرسٹ ٹائم جب یہ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے یہ جھاڑو لگایا تھا یہاں ہم سب نے تو بہت ہمارا مذاق اڑایا گیا کہ بہت مذاق اڑایا گیا ڈرامے بازی ہو رہی اس وقت یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نہیں تھی اویئرنیس دینے کے لیے شروع کیا تھا لیکن آج ان لوگوں کے منہ بند ہیں آج جب شہر میں چمچماتی گاڑیاں اور لوگوں کے دہلیز پہ پہنچتی ہیں ان کی ویسٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے
تو لوگ ہمیں دعا دیتے ہیں. میری مائیں بہنیں سب سے زیادہ مسلم لیگ کو دعائیں دے رہی ہیں, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ ٹریفک کا ایشو یہاں سے لے کے آگے صدر تک, جو چیف سیکرٹری آفس تک کا ایریا ٹریفک کا ایشو حل ہوا کسی حد تک, لیکن باقی شہر میں ٹریفک کے بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں. ایک جٹیال بائی پاس بن رہا ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے 3 مہینے میں جون سے پہلے جٹیال بائی پاس تیار ہو جائے گا. گلگت بائی پاس 1 ارب روپے سے انشاءاللہ تعالی اسی سال ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, تاکہ گلگت سے باہر جانے والوں کے لیے ایک مرکزی شاہراہ باہر سے نکالی جائے. یہ بھی آپ کے اس شہر کے لیے ایک تحفہ ہوگا, اور یہ ہمیں اس قابل کس نے بنایا؟ اللہ کے بعد ہمارے لیڈر نواز شریف نے ہمیں مسائل دیے, ہمیں اختیار دیا, اختیارات کی ڈیلیگیشن ممکن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اب انفراسٹرکچر پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہاں سے لے کے جٹیال, باب گلگت سے لے کے گڑی باغ تک اس سارے کی روڈ انفراسٹرکچر ہم بہتر کر رہے ہیں. یہاں پہ ڈیوائیڈرز لگا رہے ہیں, کلر سٹونز لگا رہے ہیں, تاکہ یہاں پہ ٹریفک کی مومنٹ جو ہے وہ تاخیر کا شکار نہ ہو سکے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرکش کمپنی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. یہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ, یعنی مائیں بہنیں معذور ہمارے حضرات جو ہیں جس کے پاس میں وہیکل نہیں ہے, وہ پریشانی میں ہے, انشاءاللہ لوکل بسیں ایک ٹرکش کمپنی سے بات چیت کر رہے ہیں. جو ہی فائنل ہوگا تو گلگت شہر میں میٹرو جیسا چھوٹا سا ایک منصوبہ یہاں پہ بھی لانچ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہیں آج ممکن نہیں ہے. واٹر سپلائیز آپ دیکھ لیں, اس وقت 30 کروڑ کا منصوبہ ڈاکٹر اقبال صاحب کے حلقے میں ایک منصوبے میں 40 کروڑ کا یہ علامہ اقبال ٹاؤن, 26 کروڑ روپے کا جٹیال بالا پائن, اسی طرح تمام اضلاع, میں آج صرف گلگت کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح 22 کروڑ روپے جاگیر مسین سے لے کے شرور شکیور تک کے ایریاز کا, اور نومل تک کا. ہم پینے کے پانی پہ 2 ارب روپیہ اس سال آپ کے گلگت شہر کے اندر انشاءاللہ تعالی نومل سے لے کے نلتر تک, جگلوٹ سے لے کے شرور شکیور تک انشاءاللہ تعالی لگائیں گے, تاکہ صاف پانی آپ کو میسر کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ افاد ایک پروجیکٹ ہے جس کو کچھ لوگ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. 70 سال میں گلگت بلتستان میں ٹوٹل جتنی زمینیں آباد ہوئی ہیں اس سے زیادہ ہم ان 5 سال میں آباد کر کے فری آف کاسٹ لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے, جو لوگ گزر کے ہیں, جو لوگ ہنزا سے ہیں, جو لوگ استور سے ہیں, جو جلاس سے ہیں, جو گانچے سے ہیں, وہ گواہ. اگلا فیز ہم گلگت, نگر, ہنزا, کردو اور شگر میں انشاءاللہ تعالی کو لانچ کریں گے. یہ تو صرف نعرے ہیں نا حق حاکمیت اور ملکیت زمین کے. ہم انشاءاللہ 8 لاکھ کنال زمین آباد کر کے, چینل پہنچا کے, سڑک پہنچا کے, ان کی انجمنیں بنا کے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں, جس میں سے ابھی تک 2 لاکھ کنال زمین آباد کر کے ہم کمیونٹی کے حوالے کر چکے ہیں الحمدللہ. یہ ہماری پارٹی کا ویژن. آخر میں آپ سے عرض کروں, یہ جو موبائل ہاسپٹلز ہم نے شروع کیے ہیں اس میں تمام کمپلیٹ اسیسریز موجود ہیں. آپ بھرپور استفادہ کریں. جب بھی آپ کے گاؤں میں موبائل ہاسپٹل آتا ہے تو اس میں تمام ہاسپٹل جتنے ٹیسٹ اس کے اندر ہے, ایکس رے مشین سے لے کے سارے, یہ وہ انیشیٹیوز ہیں جس کا آج تک کسی نے نہیں سوچا, لیکن آگے اور بھی مال مویشیوں کے بھی انشاءاللہ. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ اذان کے احترام میں ہم سب خاموش تھے. میں صرف 5 منٹ آپ کے اور لوں گا. کچھ ضروری ایشوز جو آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں. آخر میں ایک عہد آپ سے لینا ہے اور خود بھی کرنا ہے. ایک آپ کو یقین ہوگا, ہماری سوسائٹی کو بیدار رہنا پڑے گا. کچھ لوگ آج بھی طاق میں بیٹھے ہیں کہ مختلف وجوہات پہ یہاں فساد پھیلایا جائے. ہم ان کو وارننگ دے رہے ہیں, خدا را قانون کے دائرے کے اندر رہیں. جو آپ کا احتجاج ہے, جو آپ کا رائٹ ہے, ضرور اس کو استعمال کریں. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم جو ہے وہ تشدد پہ یقین نہیں رکھتے. 4 سال میں بہت لوگوں نے کوشش کی ایشوز پیدا کریں اور لاشیں اٹھائیں, ان لاشوں پہ سیاست کریں, لیکن ہم نے ریسٹینس کا مظاہرہ کیا ہے, بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا. آپ دیکھیں
گلگت شہر کو نواز شریف نے بہت بڑا تحفہ دیا. سازشوں نے مل کے 2 سال اس منصوبے پہ کام کرنے نہیں دیا. اگر شہری پہرے داری نہیں کریں گے, آپ بیدار نہیں ہوں گے, تو اس کے کہ لوگ بڑے پروجیکٹس کو رکوانے کی کوشش میں لگے ہیں. اس لیے کہ مسلم لیگ نون کو کریڈٹ نہ جائے, جس میں سب سے بڑی مثال آج آپ کو گیس سلنڈر جو مل رہا ہے وہ 2000 سے کم پہ نہیں ہے. ہر گھر میں 3 سلنڈر جاتے ہیں. تقریباً 6 سے 7 ہزار روپے آپ کا ماہانہ کچن کا. یہی آپ کو نواز شریف نے تحفہ دیا تھا. LPG ایئر مکس پلانٹ, اس کی زمین چھلمش میں ہم نے سرکاری زمین وہاں سے الاٹ کی اور ان سے پیسے لیے, کمپنی سے پیسے لیے, لیز پہ زمین دی. اس پروجیکٹ کا ٹینڈر ہو گیا 1 ارب 70 کروڑ کا, جس میں آپ کے ہر گھر میں گیس پائپ لائن کے ذریعے پہنچانی ہے ٹاؤن ایریا میں, اور آپ سے 1200 سے 1600 روپے وصول کرنے تھے. یہ پروجیکٹ گزشتہ 1 سال میں, یہ تبدیلی کے نام پہ جو لوگ ہیں, یہ بلاول صاحب کے جو یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہیں, انہوں نے مختلف رنگ نسل کے ذریعے سے اس منصوبے کو 1 سال اس کی زمین پہ جب بھی کمپنی کام کرنے جاتی تھی پتھراؤ کیا گیا, اور ہم نے وہاں پہ تشدد کا راستہ نہیں اپنایا, ہم نے بات چیت کا راستہ اپنایا. لیکن بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوا, ہم نے وہ زمین چینج کی جس کی وجہ سے منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا. ہماری کوشش ہے اگر شہری بیدار رہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرتے رہے, ایسے لوگوں کا گریبان پکڑیں جو اس طرح کے منصوبوں میں رکاوٹ بنتے ہیں. اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو آج اس وقت آپ کے گھروں میں پائپ لائن کے ذریعے گیس آ چکی ہوتی. اگر آپ کا تعاون رہا, آپ کی دعائیں شامل حال رہی, تو انشاءاللہ ہم اگلے سال جون سے پہلے آپ کو پائپ لائن کے ذریعے انشاءاللہ تعالی گیس آپ کے گھروں تک پہنچائیں گے, سستی ترین گیس, اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کو مضافات کی طرف بھی ہم جائیں گے. یہ ہمارا منصوبہ ہے. اور آخری میں ایک لا اینڈ آرڈر سے متعلق آپ سب سے, چونکہ برے حالات تھے ماضی میں, لوگوں نے ویپنز خریدے ہیں, اب حالات اچھے ہو گئے, وہ ویپن لوگوں کے لیے ٹینشن کا باعث ہے, ہمارے لیے بھی خدشہ ہے کہ وہ ویپنز کسی خدا نخواستہ مس یوز ہوئے تو سوسائٹی کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. اب وہ خرید تو لیے, کسی نے زمینوں میں گاڑے ہیں, کسی نے کہاں گاڑے ہیں. اگر ہم اس کے لیے آپریشن کریں تو پھر آپ کی تائید چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ کابینہ سے منظوری کے بعد ایک ڈیڈ لائن دیں گے, اس ڈیڈ لائن کے اندر جس کے پاس بھی ویپن موجود ہے وہ ویپن فار سٹیٹ کے نام سے ہم ایک سکیم لانچ کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کو وہ ویپن بیچے, ہم فری آف کاسٹ آپ سے نہیں لیں گے, پیسہ دیں گے اس ویپن کا آپ کو, تاکہ آپ کا وہ ویپن سٹیٹ کے پاس چلا جائے, لوگوں کی جانوں کے اوپر خطرہ پیدا نہ ہو. اور ایک اور فیصلہ جو آنے والی کابینہ کرنے جا رہی ہے, یہ بندوق کے کھلونے جو ہیں پستولوں کے, یہ چھوٹے بچوں کی نفسیات کو تباہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلی کابینہ کی میٹنگ کے بعد گلگت بلتستان میں جو ویپنز ہیں, جو بناوٹی ویپنز ہیں, بچے جب بچپن میں یوز کرتے ہیں تو بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کو اصلی ویپن چاہیے ہوتا ہے. اس لیے ہم بندوق سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویپنز ہیں مارکیٹوں میں 2 مہینے کا ٹائم دیں گے, اور اس کے بعد اگر کسی دکاندار نے پستول بیچا, پلاسٹک کا بیچا, بناوٹی بھی بیچا, اس کے خلاف قابل دست اندازی جرم درج کیا جائے گا, تاکہ سوسائٹی کو ہم صاف رکھیں. تو میں امید رکھتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ میں اور میری پوری کابینہ, مسلم لیگ کے تمام اکابرین, مسلم لیگ کے تمام کارکن, میں سب کو گواہ بنا کے آپ کو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نہ گلگت بلتستان کی عزت پہ آنچ آنے دیں گے, نہ آپ کی حرمت پہ آنچ آنے دیں گے, نہ پاکستان کی آنچ پہ کوئی بری نظر دیکھنے والے کو برداشت کریں گے, نہ ہم گلگت بلتستان کو دیے گئے نواز شریف کے اختیارات کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ہم سیسک پلائی دیوار بن کے آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور اس امن کی ہم سب مل کے جہاں سرکاری ذمہ داریاں ادا کرنی ہے, جہاں سماجی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے, ہم سب نے مل کر اس کا تحفظ کر رہے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں, آپ اس امن کو قائم و دائم رکھیں گے ہر صورت میں انشاءاللہ.
آخر میں میرے ساتھ مل کے ذرا 3 نعرے لگائیے. آپ سب نے جواب دینا ہے. پاکستان